سہاگ رات، فرسٹ نائٹ آف میرج، یعنی شادی کی پہلی رات میاں بیوی کیا کریں، کیسے کریں، اس کا صحیح اسلامی طریقہ کیا ہے؟ سہاگ رات کا یعنی شادی کی پہلی رات گزارنے کا اسلامی طریقہ کیا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ اسی موضوع پر ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ اس ٹاپک پر گفتگو کرنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں نا، اسلام جہاں ہماری زندگی کے دیگر مسائل میں ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہم نے کھانا کیسے ہے، پینا کیسے ہے، سونا کیسے ہے، اٹھنا کیسے ہے، چلنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، کاروبار کیسے کرنا ہے، جہاں اسلام ہماری زندگی کے دیگر مسائل میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، تو اسلام ہماری ازدواجی زندگی کے بارے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہم نے شادی کی پہلی رات کیسے گزارنی ہے، اس کا اسلامی طریقہ کیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ چند ایک باتیں شیئر کرنے جا رہا ہوں، اور چند غلط فہمیاں اور چند غلطیاں جو کہ لوگ کرتے ہیں وہ بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گا، جو کہ نہیں کرنی چاہیے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ 10 پوائنٹ شیئر کرنے جا رہا ہوں، جو کہ میں نے یہاں پر نوٹ کر لیے ہیں، وہ ایک ایک کر کے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ دیکھیں، سہاگ رات یعنی شادی کی پہلی رات ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 1، سب سے پہلے جب آپ کمرے میں داخل ہوں، یعنی جب آپ دوستوں سے مل کر پہلی رات کمرے میں داخل ہو رہے ہیں اپنے، تو سب سے پہلے کمرے میں داخل ہوتے ہی آپ نے سلام کرنا ہے، اپنی بیوی کو سلام کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جب آپ کو سلام کا جواب مل جائے، نمبر 2 پر بیوی کے پیشانی کے بال پکڑ کر ایک دعا پڑھی جاتی ہے، جس کا پڑھنا مسنون ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر میں ایک بات آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ جب آپ یہ عمل کریں، یہ دعا پڑھیں، تو آپ ان کو پہلے بتا دیں، یعنی پہلے بتائیں ان کو، ایسے نہیں کہ جاتے ہی آپ نے پیشانی کے بال پکڑ لیے اور اس کے مائنڈ میں کوئی باتیں چلنے لگ گئی، پتہ نہیں یہ میرے اوپر کیا پڑھ کر دم کرنے لگا ہے، کیا پڑھنے لگا ہے، کوئی جادو کرنے لگا ہے، اس طرح کی غلط فہمیاں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے آپ بتا دیں کہ ایک دعا ہے جس کا پڑھنا سنت ہے، جو حدیث سے ثابت ہے، وہ میں پڑھنا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر بتا دیں، بتانے کے بعد پھر آپ پیشانی کے بال پکڑیں، اور ایسا نہیں کہ سختی کے ساتھ پکڑ لیں اور عورت کو تکلیف ہو، بالکل نرمی کے ساتھ جو ہے وہ بال پکڑیں اور یہ دعا پڑھیں، جس کا پڑھنا سنت ہے، ٹھیک ہے۔ اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما جبلتہا علیہ واعوذ بک من شرہا وشر ما جبلتہا علیہ۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ، میں اس کی خیر کا سوال کرتا ہوں اور اس خیر کا جس پر تو نے اس کو پیدا کیا، اور اس کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور اس شر سے جس پر تو نے اس کو پیدا کیا۔ تو یہ دعا پڑھیں، اس دعا کا پڑھنا مسنون ہے، ٹھیک ہے۔ دعا پڑھ لی آپ نے۔ نمبر 3 پر جب آپ کمرے میں جائیں اور منہ دیکھیں تو کچھ تحفہ پیش کریں، کوئی گفٹ کریں، ٹھیک ہے، یا کوئی کھانے کی چیز لے جائیں تو وہ آپ خود بھی کھائیں، اپنی بیوی کو بھی کھلائیں۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ محبت بڑھے گی، ٹھیک ہے، محبت بڑھے گی اس سے، ٹھیک ہے، ایک اچھا میسج آئے گا، ٹھیک ہے۔ آپ منہ دکھائی جسے کہتے ہیں نا، منہ دکھائی میں کوئی گفٹ دیں، تو کوئی تحفہ لے جائیں، کوئی تحفہ پیش کریں، یا پھر کوئی کھانے کی چیز لے جائیں جو آپ جا کر ان کو کھلائیں، وہ آپ کو کھلائیں، تو یہ ایک اچھا عمل ہے۔ نمبر 4 پر اس کے بعد شکرانے کے نفل ادا کریں، شکرانے کی نماز ادا کریں۔ اور یہاں پر ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ اگر آپ نے عشاء کی نماز ادا نہیں کی اس دن کی، تو آپ پہلے عشاء کی نماز پڑھیں، ٹھیک ہے۔ بہت سارے لوگوں کے عشاء کی نماز جو ہے وہ قضا ہو جاتی ہے، تو ایسا نہ کریں۔ ایسا نہیں کہ نماز آپ کی قضا ہوگی اور آپ جو ہے وہ شکرانے کے نوافل پڑھنے پہ لگے ہیں، ایسا نہیں۔ اگر آپ نے نماز نہیں پڑھی تو نماز ادا کریں عشاء کی، بیوی کو بھی حکم دے کہ وہ اٹھ کر نماز ادا کریں، اور آپ بھی عشاء کی نماز ادا کریں۔ اس کے بعد پھر 2 رکعت شکرانے کے نوافل پڑھیں۔ اگر نماز پڑھ لی آپ نے تو آپ جو ہے آپ شکرانے کی نماز ادا کریں۔ شکرانے کی نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ بالکل آسان طریقہ، جس طرح سمپل سے 2 رکعت ادا کی جاتی ہے، اس طرح سے ہم شکرانے کی نیت سے 2 رکعت نماز ادا کریں گے، ٹھیک ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ دعا کریں، بیوی بھی دعا کریں، آپ بھی دعا کریں اللہ سے کہ اللہ ہماری اس رشتے میں جو ہے وہ برکت عطا فرما، ہمارے ہر قسم کے معاملات میں ہمیں جو ہے وہ آپس میں جو ہے وہ اتفاق عطا فرما، یعنی محبت پیدا فرما، اس طرح کی دعا کریں، ٹھیک ہے، برکت کی دعا کریں، خیر و برکت کی دعا کریں۔ پوائنٹ نمبر 5، پہلی رات بیوی سے ملاقات کرنا،
جمع یعنی ہم بستری کرنا یہ کوئی واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، لازم نہیں ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری ہے، اگر پہلی رات بیوی سے جمع ہم بستری نہیں کی تو صبح جو ہے ولیمہ وہ حلال نہیں ہوگا، اس کا کھانا حرام ہے۔ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے اور یہ جہالت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ بیوی میں رغبت ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر رغبت نہیں ہے، دیکھیں غور کریں، اگر رغبت نہیں ہے یعنی وہ جو ہے وہ پریشانی میں ہے، اس نے اپنا مائکہ چھوڑ دیا ہے، وہ گھر چھوڑا جہاں پر وہ پلی بڑی ہے، جہاں پر اس کے ناز نخرے اٹھائے جاتے تھے، جہاں پر اس کا باپ اس پر شفقت کرتا تھا، اس کی ماں اس سے محبت کرتی تھی، وہ ان تمام رشتوں سے جو ہے وہ جدا ہو کر بیٹھی ہے اور وہ سیڈ ہے، پریشان ہے، یا اس وجہ سے اس کے سر میں درد ہے، کوئی بخار آ جاتا ہے، کوئی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، تو پھر آپ جو ہے وہ درندوں کی طرح کہ نہیں میں نے صبح ولیمہ حلال کرنا ہے تو درندوں کی طرح آپ اس پر جھپٹ پڑیں، تو ایسا بالکل نہ کریں۔ رغبت ہو تو بیوی کے ساتھ ہم بستری کریں، ورنہ کوئی ضروری نہیں ہے پہلی رات بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا، یہ کوئی فرض نہیں کہ پہلی رات بیوی سے جمع کرنا یہ ضروری ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اگر بیوی کی رغبت ہو پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ زبردستی اس کے ساتھ اس طرح ہم بستری نہ کریں، ورنہ اس کا جو ہے وہ ایک پوائنٹ کی بات میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ اس سے اس کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ اچھا مرد اس لیے نکاح کرتے ہیں کہ وہ ہم بستری کریں، تو یہ اس کے بعد اگر مائنڈ میں بیٹھ گئی تو یہ چیز بالکل غلط ہے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ اگر رغبت ہے پھر تو ہم بستری کریں، اگر نہیں ہے تو چھوڑ دیں، اس کے ساتھ محبت کا اظہار کریں، اس کے ساتھ اس طرح کی گفتگو کریں تاکہ وہ جو اس کے مائنڈ میں جو چیزیں چل رہی ہیں وہ ہٹ جائیں، ٹھیک ہے، اس کو اپنائیت محسوس ہو، آپ کے ساتھ اس کا دل لگ جائے، اس کو یہ محسوس ہو کہ مجھے یہاں پر بھی کوئی چاہنے والا ہے، میری یہاں پر بھی کوئی کیئر کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے باتیں کچھ ایکسٹرا کر دی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر رغبت ہے تو جمع کریں، ورنہ ضروری نہیں ہے پہلی رات بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا۔ بہت سارے لوگ جو ہے وہ یہ غلطی کرتے ہیں کہ درندوں کے ساتھ جھپٹ جاتے ہیں کہ نہیں میں نے تو جناب یہ چیز کرنی ہے ورنہ میں نامرد کہلاؤں گا، تو یہ بہت ہی بڑی جہالت ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 7، جب بیوی کے ساتھ اگر رغبت ہے ہم بستری کر رہے ہیں تو ہم بستری کرنے سے پہلے ایک دعا پڑھی جاتی ہے جس کا پڑھنا یہ حدیث سے ثابت ہے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ اس دعا کا پڑھنا بھی بہت زیادہ خیر و برکت ہے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہے، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے نام سے اے اللہ ہم کو شیطان سے دور رکھ اور شیطان کو اس سے دور رکھ جو تو ہمیں عنایت فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس باری میں بچہ مقدر ہوا تو اللہ رب العالمین اس بچے کو شیطان سے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دعا پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم بستری کر رہے ہیں تو ہم بستری کرنے سے پہلے اس دعا کو پڑھ لیں۔ اگر کپڑے اتار لیے آپ نے تو پھر آپ کو زبان سے یہ دعا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ دل ہی میں یہ دعا پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ دعا پڑھنے کے بعد میاں بیوی ملاقات کریں۔ پوائنٹ نمبر 8، ہم بستری کے وقت پورے کپڑے جو ہے وہ نہ اتاریں۔ اگر پورے کپڑے اتار لیے آپ نے تو ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی برہنہ ہو جائیں، بلکہ اوپر سے کوئی چادر وغیرہ لے لیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر پورے کپڑے اتار کر بھی میاں بیوی ملاقات کرتے ہیں تو شرعاً یہ جائز ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، حرام نہیں ہے، جائز ہے۔ لیکن بہتر افضل یہ ہے کہ اگر پورے کپڑے اتار لیے تو اب اوپر سے کوئی چادر وغیرہ اوڑھ لینی چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 9، ہم بستری کرنے کے فوراً بعد غسل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ طہارت حاصل کریں، غسل کریں اگر ہو سکے تو، ٹھیک ہے۔ بہتر ہے کہ فوراً غسل کر لینا چاہیے۔ لیکن اگر غسل نہیں کرتے، غسل میں تاخیر کرنا چاہتے ہیں کہ فجر میں اٹھ کر لیں گے، تو کم از کم وضو کریں یا کم از کم شرمگاہ کو دھو لیں، استنجا وغیرہ کر لیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور بات، دوسری مرتبہ اگر میاں بیوی ملاقات کرنا چاہتے ہیں ایک ہی رات میں تو بہتر یہ ہے کہ غسل کر لیں۔ اگر غسل نہیں ہے تو کم از کم وضو ضرور کر لیں اور شرمگاہ کو صاف کر لیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ فریش ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، تازگی پیدا ہو جائے گی۔ تو کم از کم وضو کر لیں اگر دوسری مرتبہ اس طرح میاں بیوی ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ اگر نہ کریں تو تب بھی جائز ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بہتر اور افضل چیزیں جو ہیں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ بہتر یہ ہے کہ فوراً غسل کر لیں ہم بستری کرنے کے بعد۔ اگر غسل نہیں کرتے تو صبح فجر سے پہلے اٹھ کر بھی غسل کر سکتے ہیں۔ اس دوران آپ وضو کر کے کلی وغیرہ کر کے آپ سو جائیں۔
پوائنٹ نمبر 10، پہلی رات کی جو باتیں ہیں جو میاں بیوی کے دوران گفتگو ہوئی ہے وہ دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا یہ سخت حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ کیونکہ ہوتا یہ ہے نا کہ لڑکے کے دوست صبح کو لڑکے کو پکڑ لیتے ہیں اور لڑکی کی سہیلیاں جو لڑکی کے پاس آ جاتی ہیں، بتا رات کو کیا ہوا تھا، وہ باتیں ہمارے ساتھ شیئر کر۔ اور بعض لڑکیاں اور بعض لڑکے نادانی میں یہ گناہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ اپنی پوری رات کی جو بھی پرائیویٹ باتیں ہوتی ہیں میاں بیوی کے دوران کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ اور لڑکی اپنی سہیلیوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، جبکہ یہ شرعاً بالکل حرام ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے اور بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جو آپ کی پرائیویسی ہے، جو آپ کی پرائیویٹ باتیں ہیں ان کو آپ پرائیویٹ رکھیں، دوستوں کے ساتھ سہیلیوں کے ساتھ ہرگز نہ شیئر کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سہاگ رات یعنی شادی کی پہلی رات کا اسلامی طریقہ تھا جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ اس کو شیئر کرنا بہت ضروری تھا۔ بہت سارے لوگ کہیں گے کہ اس طرح یہ حیا کے خلاف باتیں تھیں، ایسا بالکل نہیں ہے، میں نے کوئی ایسی حیا کے خلاف بات نہیں کی۔ اگر ہم یہ چیزیں نہ بتائیں تو پھر نوجوان یہ چیزیں کیسے سیکھیں گے، ٹھیک ہے، ان کو کیسے معلوم ہوگا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اسلامی طریقہ کیا ہے، کون سی دعائیں پڑھنی ہے، ہم نے کس طرح سے بیوی کے ساتھ پیش آنا ہے۔ تو پھر وہ بہت ساری غلط باتیں یعنی جو سوشل میڈیا سے اور جو ہے وہ غلط قسم کی جگہوں سے وہ لیں گے، تو پھر اس سے خرابیاں پیدا ہوگی، ٹھیک